أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آپ سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور خواب کی تعبیر لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستو، آج کا جو خواب میں آپ سب لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ خواب یہ ہے کہ حج گزاردن. خواب میں حج کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے انشاءاللہ. آج اس کی کچھ شارٹ شکے ہیں انشاءاللہ جو تھوڑی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ اس نے حج کیا ہے تو کیا ہی زبردست اس کی تعبیر ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے نصیب میں حج لکھیں گے، مین کہ وہ حج کرنے جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ. اور اگر کسی نے سیم یہی خواب کی، اس نے خواب میں حج کیا، اگر کسی بیمار نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفا پائے گا. اگر کسی قرض دار نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے خلاصی نصیب فرمائیں گے. اگر کسی مسافر نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس نے حج کیا ہے تو اس کی تعبیر اور دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے وطن کو سلامتی اور امن کے ساتھ واپس لوٹے گا. اگر کسی نے خواب میں ایسے دیکھا کہ وہ حج کے لیے گیا لیکن حج وہاں پہ کر نہیں سکا ہے، اس کی تعبیر بہت ہی لاجواب ہے. اس کی جو عمر ہے وہ دراز ہوگی، عمر اس کی لمبی ہوگی، اور اس کا جو بھی کام ہے وہ بڑے ہی سمجھ لیں کہ سائنٹیفک طریقے سے آسانی سے ہو جائے گا، اس میں کوئی اس کو مشکل پیش نہیں آئے گی. حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے اور حرم شریف میں جانے کے بعد لبیک کہتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو خوف اور ڈر لاحق ہوگا. اگر اس نے حرم شریف میں جانے کے بعد لبیک کہا، اس کا مطلب اس کو کسی کا خوف ہو سکتا ہے، اس کے دشمن کا اس کو خوف اور ڈر لاحق ہو سکتا ہے، یا کسی ایسے اننون آدمی کا بھی خوف اس کو لاحق ہو سکتا ہے. اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ حج اس کے اوپر واجب ہوا ہے اور اس نے جانے کا ارادہ نہیں کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آدمی خیانت کرے گا، کسی کے مال میں خیانت کرے گا. اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے. اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ عرفے کا دن ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جن اپنے دوستوں سے یا جن لوگوں سے اس کی آلریڈی لڑائی ہو چکی ہے، ابھی اس سے ان سب سے صلح ہو جائے گی. اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بزرگوں سے نفع ملے گا، وہ بزرگوں سے سمجھ لیں کہ ایک سعادت مندی ان سے حاصل کرے گا، اور اس کا جو بھی کام ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے گا. دوستو، ابھی آپ آ جائیں، میں آپ کو اس خواب کی کافی لمبا خواب ہے، میں اس کی آپ کو ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں یہ خلاصہ رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جتنی مرضی شکیں بنا لی جائیں، ان سب کی جو تعبیر ہے وہ انہی سمجھ لیں کہ خلاصے کے اندر گھومیں گے. حضرت جعفر صادق علیہ السلام اس خواب کا ایک خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں حج کرنا، اس کی 7 تعبیریں بیان کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلی تعبیر، اس سے مراد نکاح کرنا بھی لیا جا سکتا ہے اگر آپ نے خواب میں حج کرنا دیکھا.
سیکنڈ، اس سے کنیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، جو پہلے زمانے میں کنیز ہوا کرتی تھی، لونڈیاں ہم جن کو کہتے ہیں، آج کل کے زمانے میں نہیں ہے۔ مین کہ اگر کسی نے خواب میں حج کر لیا، تو اگر پہلے زمانے میں کسی کو ایسا خواب آ گیا تھا، اس کا مطلب وہ کسی لونڈی کو خرید لیتا، اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا۔ نمبر 3، کسی عادل بادشاہ کی زیارت بھی آپ کو نصیب ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، نیکی کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ہی لاجواب تعبیر ہے۔ اور اس کی 5ویں تعبیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ نیک کام کی طرف آپ سٹرگل کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ نے خواب میں حج کرنا دیکھا ہے تو۔ سیکنڈلی، آپ کو اپنے نیک کاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ اجرت عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو ثواب عطا فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی جو لاسٹ اس کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اہل علم کی صحبت بھی آپ کو نصیب ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ آج کا خواب ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 7 یہ جو شکے میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا، انہی میں سے اس کی تعبیر کی جائے۔ دوستو، جب بھی آپ کوئی ایسا کوئی خواب دیکھتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو رحمانی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں امید ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے، اور جس میں انسان کے لیے ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، پریشانی والا خواب ہوتا ہے، غم والا خواب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک خواب آپ کے وہم کا ہوتا ہے، آپ کے معدے کے نظام سے جو ہے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر ایک اصول ہے جو علماء نے لکھا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ دن کو دو اور رات کو لو۔ دن کو بہت دفعہ ہم کچھ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو رات کو ہمیں خواب میں ویسا ہی نظر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو خواب ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، میں اکثر آپ لوگوں سے اس کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ جو رحمانی خواب ہے جس کی واقعتاً تعبیر ہوتی ہے، وہ موسٹلی یا تو وہ سمجھ لیں کہ سحری کے ٹائم پہ آتے ہیں، اور پھر وہ سچے کب ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف سحری کے خواب ہی سچے ہو، موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو سحری کے ٹائم پہ خواب آتے ہیں وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس بندے نے یہ خواب دیکھا ہے یا تو وہ بہت ہی زیادہ نمازی ہو تو پھر اس کے موسٹلی خواب سچے ہوتے ہیں، یا پھر بہت ہی زیادہ کوئی گناہ گار ہوتا ہے تو اس کے خواب بھی سچے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے کی طرف سم ٹائم گامزن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے جو بہت زیادہ برا انسان ہوتا ہے اس کو بہت ہی زیادہ خواب آ رہے ہوتے ہیں، ڈراؤنے قسم کے خواب آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی خواب ہم سے بیان کرتے ہیں تو نماز بتایا کریں کہ آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، اس سے ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ چونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ انسان بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نصیب کرے، ایک بہت ہی اچھا سائن ہے۔ تو اس لیے آپ ٹائم بھی بتایا کریں خواب کا، بیکاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے جو خواب ہوتے ہیں اکثر وہ سچے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ آج کا خواب تھا۔ اگر آپ کو ہمارے خواب، ہماری ویڈیوز جو بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے، اگر آپ اس کو لائک کر رہے ہیں تو آپ پلیز اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ سب لوگوں کا فائدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔